بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا بشر بن ثابت أن شعبة عن يزيد بن أبي خالد عن هارون عن نبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وقال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتذاكرون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتها حتى يخوضوا في حديث غيره. ومن سلك طريقا يبتغي به العلم سهل الله طريقه من الجنة. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اور یہ سنن دارمی بہت معروف حدیث کی کتاب ہے، جس کا کہ بعض لوگ سایہ ستہ میں بھی شمار کرتے ہیں. اس نے یہ نقل کیا ہے. اس میں حضور سے ارشاد فرماتے ہیں، حضور کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں حضرت ابن عباس کہ آپ نے فرمایا کہ ماں میں کوئی ایسی گروہ نہیں ہے کہ جو اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب جو ہے اس کو پڑھیں اور پڑھائیں، اس کو سمجھیں اور سمجھائیں، اس کا درس دیں اور درس سنیں، اس کی مشکلات، اس کے معاملات، اس کے احکام جو ہیں وہ غور کریں ان پر، اور ان کو ایک دوسرے کے لیے مدد کریں، ان کی سمجھنے میں ایک دوسرے کے مدد کریں، اس کے سمجھانے میں، سمجھانے والے بھی ہوں، سمجھنے والے بھی ہوں، اور مل جل کر قرآن مجید کی جو احکام ہیں ان پر غور و فکر کرنے والے بیٹھے مسجد میں. تو ایسے لوگ جو بیٹھے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جو قرآن مجید پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کا درس دیتے ہیں اور درس سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں، ان کو معلوم کرتے ہیں، اور دوسروں تک جو ان کو نہیں معلوم ہے ان کو بتاتے ہیں. اس کا کیا ہوگا؟ وہ جو ہے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ فرشتے جو ہیں اپنے پروں کے نیچے سے ان پر سایہ کرتے ہیں. اللہ کی وہ مخلوق جو اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتی ہے، وہ پاکیزہ مخلوق جو گناہوں سے پاک ہے، جن کے ذمہ دنیا کا کاروبار اللہ تعالیٰ نے سپرد کر رکھا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں اور ان کو نافذ کرتے ہیں، اور ان کو یہ کائنات کا نظام جو ہے وہ چلاتے ہیں. وہ مخلوق جو ہے وہ ان کی یہ مقدس اتنی مجلس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے سایوں کے، اپنے پروں کا سایہ اس کے اوپر ان کا کرتے ہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ ان کو شوق کے ساتھ ایک تو سنتے ہیں، دوسرے یہ ہے کہ ان کی کوئی مشکلات، کوئی موسم کی خرابی کسی طرح کی ان کو نہیں آنے دیتے. اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق جو اس کی فرما بردار ہے، وہ ان کی حفاظت کے لیے اس وقت معمور ہو جاتی ہے، ان کی کام پر توجہ دینے کے لیے معمور ہو جاتی ہے، اور ان کی اس عظیم جو جس مہم کو وہ لگے ہوئے ہیں، جو عظیم کام وہ کر رہے ہیں، جو عظیم خدمت وہ اللہ کے دین کی اور اس کی کتاب کی وہ کر رہے ہیں، اس کو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور اپنے پروں کے سائے جو ہیں ان پر وہ ڈال دیتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ جو شخص علم کے لیے نکلتا ہے گھر سے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے، جو علم کے راستے پر چلنے والے کے لیے جنت کا راستہ جو ہے وہ چلنا آسان کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کی اہمیت
یہ ہے کہ اصل الٹیمیٹ جو انسانی زندگی کا مقصد ہے وہ اس کی تدارک سے، اس کی درس سے، اس کے سمجھنے اور سمجھانے سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ اہمیت جو ہے جب تک ہم اپنی زندگیوں میں نہیں دیں گے، ہماری کسی کامیابی کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے اتاری ہے کہ ہمارے لیے یہ رہنمائی کا کام دے اور اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تاکہ پہلی جو کتابیں آئی تھیں ان کتابوں کی طرح یہ محفوظ نہ ہو جائیں۔ وہ نامکمل تھی تعلیم، اور انسانیت ابھی اس مقام پر نہیں پہنچی تھی کہ وہ ساری دنیا کے لیے ایک نظام جو ہے اس کو وضع کیا جائے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے بھیجی اور اس کی ضمانت دی کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اور اس کا ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ موجود ہیں، وہ حفاظت موجود ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حکمہ نبی بھیجا اور ان کو کتاب دے کے بھیجا اور پھر حکمت دے کے بھیجا، اس پہ عمل کس طرح کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور کا اسوہ کیا خلق کیا تھے؟ آپ نے فرمایا تم قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ کانا خلقہ القرآن، آپ کا جو رویہ تھا، آپ کی جو سنت تھی، آپ کی جو طریقہ تھا وہ قرآن مجید ہے۔ گویا علامہ اقبال نے تو عام مومن کے لیے بھی کہہ دیا نا کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن۔ اس کا بہترین سب سے جو اعلیٰ ترین نمونہ تھا قرآن مجید کی یعنی ایک مجسم شکل کا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ تو اس لیے یہ جو کام جس کی اہمیت اتنی درس و تدارس کی، پڑھنے اور سمجھنے کی، سننے اور سنانے کی، درس دینے اور درس سننے کی جو اہمیت ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اس مسئلے میں جو مسئلہ سب سے زیادہ مشکل ہے۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ مشکل مسئلہ یہ ہے کہ وہ زندگی کس طرح بسر کرے۔ چنانچہ یہ دنیا کا تجربہ ہے اور تاریخ اس پر گواہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے کوئی ایسا نظام وضع نہیں کر سکا جو دنیا کے اندر اچھے اور اعلیٰ درجے کے انسان پیدا کرے اور وہ ایک ایسا نظام قائم کرے جس میں فساد نہ ہو، خیر ہو، شر نہ ہو، نیکی ہو، ہر شخص دوسرے کی بھلائی سوچنے والا ہو، کسی پر کوئی ظلم کرنے والا نہ ہو، اور اگر کسی کو پر کوئی ظلم کرے تو اس کا تدارک کرنے والا موجود ہو، اس کو سزا دینے والا موجود ہو۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ اسی کتاب نے وہ انقلاب پیدا کیا جس انقلاب کا آج تک کوئی جواب نہ ان تاریخ میں اس سے پہلے تھا اور نہ تاریخ میں بعد میں اس کا کوئی اب تک تقریباً 1.5 سال میں کوئی ایسا جواب پیدا ہوا ہے کہ اس طرح کا کوئی نظام کبھی انسانی تاریخ کے اندر قائم ہوا ہو۔ تو یہ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ ہمیں وہ رہنمائی دیتا ہے جس سے ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں، اور اپنی زندگیوں کو نہیں، یہ اپنی زندگی کا جو انفرادی معاملہ قرآن مجید نہیں ہے، یہ تو جب بھی آتا ہے ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہے، متقین نہیں الذین یؤمنون بالغیب، بصیغہ جمع ہی آیا ہے۔ تو اسی طرح سے جو قرآن مجید میں جو پہلے دعا سکھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں بھی یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کے ہم، مطلب یہ ہے کہ ایک اجتماعی چیز ہے، یہ کسی عام ایک آدمی کی فرض نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے تلاوت کرتا رہے اور کہے کہ بس ٹھیک ہے اس کا حق ادا ہو گیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے بھی محفلیں قائم ہوتی ہیں، مدارس قائم ہوتے ہیں، درس سننے اور سننے والے موجود ہوتے ہیں، اور اس کو پھر نافذ کرنے والے کے لیے تنظیمیں بنتی ہیں، گروہ بنتی ہیں، امت وجود میں آتی ہیں، اور یہ امت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کو پڑھے اور پڑھائے اور سمجھے اور سمجھائے، اور جو نظام جس کی طرف اس نے رہنمائی کی ہے اس کو دنیا کے اندر قائم کر کے وہ خیر و برکت کے نظام دنیا کو معلوم ہو۔ دنیا آج جانتی ہے کہ یہ ہے، لیکن وہ اس برائی سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ان لذتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے جو اسلام کی خلاف ورزی کر کے ان کو ملتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اس کے نتیجے کیا نکلتا ہے۔ قرآن مجید خود مسلمانوں نے جب سے اس کو چھوڑا تو کیا ہم نے حاصل کیا؟ ہم نے تعلیم کی جو نظام بنایا قرآن مجید سے ہم مستغنی ہو گئے ہیں۔ آپ کے مدارس میں، لڑکیوں کے مدارس میں اب موسیقی جو ہے وہ ایک پروگرام کے طور پر سالانہ اس میں شامل ہوتی ہے۔ لاہور میں الحمرہ کے اندر 9-10 جنوری کی رات کے درمیان کیا ہوا، 7,000 ایک ایسے الحمرہ کے اندر ایک موسیقار کی دعوت دی گئی، اور اس میں وہ رات شب کو
7,000 لڑکیاں اس کو، وہ مسلمانوں کے گھروں کی لڑکیاں تھیں جو وہاں جو کالج کی لڑکیاں تھیں، وہ اس کو سننے کے لیے گئیں، اس کی موسیقار کے فن کی دیکھنے کے لیے گئیں، اس سے محظوظ ہونے کے لیے گئیں، اور پھر ان کا کیا ہوا، اس سے دستخط لینے کے لیے اب اس قدر پیدا ہو گئی ہے بےحسی قوم کے اندر بھی کہ اپنی جوان لڑکیوں کو، کالج پہ تو جو لڑکیاں جوان ہو جاتی ہیں ان کو ایک ایسی محفل میں، اور وہ بھی رات کو بھیجا، جب کہ پتہ نہیں اس پہ کیا ہونا جا کے، چنانچہ دستخط لینے کے شوق میں کیا انجام ہوا کہ اتنی وہ ہجوم ہوا کہ 3 طالبات تو وہیں ختم ہو گئیں، کئی زخمی ہو گئیں، کئی بے ہوش ہو گئیں، اور ان میں سے جب وہ نہیں ملے وہاں ان کی تو لوگ ان کی دیکھنے کے لیے ہسپتالوں میں گئے۔ ایک جگہ ایک آدمی نے دیکھا ہسپتال میں جا کے کہ ایک لڑکی بے ہوش پڑی ہے۔ وہ کس کی لڑکی تھی؟ ایک اداکار کی، ٹی وی کی اداکار کی۔ یہ ہماری تعلیم گاہوں کا حال ہے، اور یہ ہماری بچیوں کا حال ہے، اور یہ ہماری حالت ہے کہ قرآن مجید وہ جو یہ کہتا ہے کہ لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، جو بالکل واضح احکام ہے کہ کیا کس طرح سے عورتیں، خواتین اپنی زندگیوں کو کس طرح سے بسر کریں۔ قرآن مجید میں تو جب پڑھیں گے ہم، اس کا درس دیں گے اور درس سنیں گے، اس کی تعلیمات کو سمجھیں گے اور سمجھائیں گے تو وہاں تو یہی ملے گا۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اپنے مدارس میں؟ اپنی جوان بچیوں کو رات کے وقت باہر بھیجتے ہیں، پھر وہ شاہین باہر کھڑے ہوئے وہ ان پہ پل پڑتے ہیں، بے ہوش ہو جاتی ہیں، کچھ مر جاتی ہیں، کوئی زخم ہو جاتی ہے۔ یہ عبرتناک انجام اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ فضل کیا ہے کہ ہم قرآن مجید کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، مسائل جو ہوں وہ سامنے آتے ہیں، لیکن یہ بات جو ہے اس سے آگے ہونی چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ قرآن مجید مجسم قرآن بن جائے، جو اخلاق جن کی، جن احکام کی، جس شکل کا انسان چاہتا ہے ویسے انسان ہم بن جائیں۔ اور ویسا انسان اکیلا نہیں ہوتا، ویسا انسان ایک اجتماع کی صورت میں ہوتا ہے، ایک جماعت کی صورت میں ہوتا ہے، اور ایک جماعت کی صورت میں جب وہ آئے گا تو پھر اس کا وزن بھی ہوگا، اس کا اثر بھی ہوگا۔ ہمارا یہ کام ہونا چاہیے جو یہاں بیٹھے ہیں کہ ہم تھوڑے سے لوگ ہیں، لیکن تھوڑے سے لوگ بھی اپنی اس روش پر جو کہ قرآن مجید ہمارے لیے تجویز کرتا ہے اس کا نمونہ بن جائیں، اور اپنے پاس جو ذرائع اور وسائل ہیں اور ہم انہی کے مکلف ہیں اس میں سے کوئی کمی نہ کرے، جیسے کہ مولانا صفدر الدین اسرائیلی صاحب نے اپنی اقامت دین میں لکھا ہے کہ وہ تو ماہی بے آب کی طرح، جیسے کہ مچھلی کو آپ پانی سے باہر پھینک دیں تو وہ تڑپنا شروع کر دیتی ہے اور تڑپ کو مر جاتی ہے۔ اسی طرح ہم یہ سمجھیں کہ قرآن مجید کا اگر نظام قائم نہیں ہوتا تو ہمارا یہ پڑھنا جو ہے اس وقت تک اس سودمند نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اس کے لیے کوشش نہ کریں اس طرح بننے کی جس طرح سے قرآن مجید ہمیں بنانا چاہتا ہے۔ اور اگر قرآن مجید کے مطابق ہم اپنے آپ کو بنائیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتی، کیونکہ جب اس کے لیے مرنا جو ہے وہ مرنا جینے سے بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان دیتا ہے تو اس کا مقام وہ ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے جس کی خواہش کی تھی کہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر تو وہ مقام ہو جاتا ہے کہ موت زندگی سے زیادہ عزیز اور زیادہ معذب بنا دیتی ہے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ قرآن مجید جو کچھ ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اس پر عمل کریں، اور مجسم قرآن مجید دنیا کے سامنے وہ نمونہ پیش کریں جو اللہ کے پیغمبر نے اور آپ کے صحابہ نے پیش کیا تھا۔ وآخر دعوانا